آپ معاشرے میں کہہ دیں اور جی یہ بندہ انتہائی دیانتدار ہے اور ویسے اس کے پلے کچھ نہیں ہے پیسے کے لحاظ سے، اس کو ہم اپنا امیر منتخب کر لیں گے، وہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور بھائی صاحب اس دنیا میں رہتے ہو کہاں رہتے ہو؟ یا جی یہ لڑکی ہے بڑی پڑھی لکھی ہے، اس کو سٹیل مل کی ایم ڈی بنا دیتے ہیں، آنےسٹ ہے، یہ کسی کی مانتی بل لیکن کسی کی نہیں ہے، اس نے نجائز کوئی بھرتی نہیں کرنی ساری سٹیل مل میں، بلکہ جتنی نجائز بھرتی ہیں ان کی چھانٹی کر دینی ہے، اس کو تو پہلے دن ہی نہیں گھسنے دینا کسی نے۔ لو جی یہ سرال اللہ صاحب ہے، پی آئی اے کا ایم ڈی لانا ہے، پتہ لگا ہے، جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پروفیشنل ہے، انٹیگریٹی والا بندہ ہے، دیانتدار ہے، اس نے نہ کرپشن کرنے دینی ہے نہ کرنی ہے، یہ ایم ڈی لگ جائے گا پاکستان میں، بلکہ اس نے جتنے غلط لوگ بھرتی ہوئے ہیں نجائز انٹرینڈ پائلٹ وہ بھی نکال دینے ہیں، اس نے کیلے کا خود ٹیسٹ کرنا ہے دوبارہ کہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ کون ہے، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے اس ملک کا ادارہ ہے، ہمارا اپنا ادارہ، میرے پیسے لگے ہوئے ہیں اس میں، اگر اس راز و لڑائی سوچ سے آ جائے کہ میرے پیسے لگے ہوئے ہیں اس میں، یعنی آپ کی جو ٹیکس منی ہے وہ تو لگی ہوئی ہے نا پی آئی اے میں، آپ جی ایس ٹی روز دیتے ہیں نا، ہر بندے کا پیسہ لگا ہوا بیچ میں، آپ شیئر ہولڈر ہیں نا اس کے، آپ کہیں بھائی صاحب میرے بے شک اس میں 1000 لگا ہوا 2000 لگا، آئی اون اٹ، میں تو نہیں اس میں غلط بندہ، آپ کون ہے جی میں علاقے کا بہت بڑا ہوں، میں 10 بندے میرے رکھ لو، یا یہ پائلٹ کی ڈگری تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے تو since I am very important person and notable of the region تو ایک بندہ میرا کر لو، ایک اور آپ کا سینئر آ جائے کہتے جی ایک میرا پائلٹ رکھ لو، یہ کیا کلچر ہوئی ہے، ایک میرا رکھ لو ایک میرا رکھ لو ایک میرا رکھ لو، دس از دا کلچر وچ پریویلز، جو کہے گا نہ سینئر کا رکھا جانا ہے، نہ باس کا رکھا جانا ہے، نہ سیاستدان کا رکھا جانا ہے، نہ پیسے سے رکھا جانا ہے، بھائی صاحب قابلیت پر رکھا جانا ہے، کہے گا یہ پاگل ہے، تھرڈ ورڈ میں اسے پاگل کہتے ہیں۔ پھر آپ توقع کریں اچھے مستقبل کی، میں روز ایک ہی بات کرتا ہوں، ہمارے مستقبل کیوں نظر نہیں آتے، یا مستقبل بنے کیوں نہیں، کیونکہ جو آج پریزنٹ ہے یہ پاسٹ میں مستقبل تھا، اس کی بنیاد پاسٹ میں رکھی گئی ہے جو اس وقت پریزنٹ ہے، اور جو مستقبل ہے اس کی بنیاد ہم آج رکھ رہے ہیں، اب سوچ لیں ہم کیا بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ آپ جس بچے کو آج اچھی تعلیم دے رہے ہیں، سوچنا سکھا رہے ہیں، لاجک پڑھاتے ہیں، اس کے کریکٹر کو سٹرونگ کر رہے ہیں، آپ ایک اچھے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ اب والدین کو سمجھ آ گئی ہے نا، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اچھے انسٹیٹیوشنز میں ایکسپوز کر رہے ہیں، اچھے ٹیچرز ہائر کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جو بادشاہ وقت ہوتے تھے پرانے، وہ اپنے ملک کو تو تعلیم میں اتنا نہیں توجہ کرتے تھے، لیکن اپنی اولاد کے لیے بہترین تعلیم مقرر کرتے تھے، اس لیے کہ اس نے حکومت سنبھالنی ہے، اس کے لیے ایرسٹوٹل اور سوکریٹس جیسے استاد منگا لیتے تھے الیگزینڈر دی گریٹ کے لیے کہ اس کی تربیت کرو، اس نے تو ریاست سنبھالنی ہے، تھا نا ایسے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آج کے رولر انتہائی بیکورڈ علاقے سے ہوں، بچے کو آکسفورڈ ایچیسن میں پڑھائیں گے، کیوں؟ حکمران بنانا ہے بچے کو، قوم کو کیوں نہیں پڑھاتے کہ قوم تو محکوم رکھنی ہے، حکم ہم ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن ہے جو کھولا ہوا ہے کہ آکسفورڈ سے اونچے لیول کا کریکٹر بلڈ کروں، ان میں کیپیسٹی انجیکٹ کروں، ان کے آنکھیں کھلیں، دماغ کھلیں، روشن ہو، پتہ ہو کہ ہم کیا چیزیں وہ کیا ہونا چاہیے۔ We are not born to be governed only. یہاں تو آپ کی تربیت یہ ہو رہی ہے you are born to be governed and they are born to govern. اس مائنڈ سیٹ میں ہے کہ نہیں قوم تقسیم؟ تو جہاں ویسٹ کیا ہے، ویسٹ کا فرق یہ ہے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے گورننگ از ایکسیسیبل، حکمرانی ایکسیسیبل ہے، قابل حصول ہے، ہر بندہ امریکہ کے وائس پریمیئر کی سیٹ پر پہنچ سکتا ہے۔ اگر کہیں مشتاق تم یوٹوپیا کی بات کر رہے ہو، کمالہ حقیقت ہے، یوٹوپیا نہیں ہے۔ جس کی ماں لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہو اور بچی وائس پریزیڈنٹ بن گئی، اپنے آپ کو پہچانے،
دنیا میں قابل عزت بندہ وہ بنتا ہے پہلے جس میں سیلف ریسپیکٹ کریٹ ہو، جو اپنی ذات کی عزت کرنا پہلے سیکھے، پھر دنیا آپ کی عزت کرتی ہے۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں حکمرانی کے قابل ہوں تو حکمرانی ملے گی۔ اگر پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ حکمرانی تو صرف ان کا حق ہے، میرا حق تو محکومی ہے، آپ حکمران بیٹا کیسے بن جائیں گے؟ حکمران پہلے خود بننا پڑتا ہے اندر سے، پھر معاشرہ آپ کو اٹھاتا ہے۔ ویسٹ کو میں دیکھتا ہوں تو میں ویسٹ کو کریٹیسائز نہیں کرتا اور اپنے آپ کو فالس پرائیڈ میں لے کے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں اٹھنا چاہیے۔ اگر میری اولاد پڑھی لکھی نہ ہو اور میں کسی دوسری گھرانے کو پڑھا لکھا دیکھوں تو میں ان کو گالی نہیں نکالوں گا، میں یہ کروں گا کہ اپنی اولاد کو کہوں تو بیٹا تم اٹھو، ویسے بنو، ان سے بھی اچھے بنو۔ لیکن تھرڈ ورڈ کیا کر رہی ہے؟ رائٹ ناؤ آل دا اسلامک ورڈ ان کے پلے کچھ نہیں، ویسٹ کو گالیاں نکالتی ہے اور ویسٹ کو گالی نکال کر اپنے آپ کو اونچا کر لیتی ہے نفسیاتی طور پر۔ جب آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں نا کسی کو، گویا کہ آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ سارا دن فلاں مرد آباد فلاں مرد آباد، وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم مر گئے ہو، تمہیں مر جانا چاہیے، اور وہ ہیں دن بدن ہمارے حکمران ہوتے جا رہے ہیں ویسٹ۔ ویئر یو آر، جیسے کہتے ہیں پانی چل رہا ہے، پانی کے آگے پتھر آ گیا، پانی سے سیکھو، یہ نیچر روزانہ ہمیں سکھاتی ہے، ایک درس دیتی ہے۔ اب پانی نے پتھر کو کراس کر کے آگے نکلنا ہے، یا تو پتھر کو توڑ دے یا اس کو بہا کر لے جائے۔ جب پانی دیکھتا ہے کہ نہ مجھے اس کو توڑنے کی صلاحیت ہے، نہ میں اس کو بہا کر لے جا سکتا ہوں، وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اپنا لیول ریز کرتا ہے، اور جب لیول ریز کرتا ہے تو اس کے اوپر سے آگے چل جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصل منزل اور اصل مقصد کہیں اور ہے، اس نے جانا ہی جانا ہے وہاں، مشن اس کا وہ ہے، یا تو میں اس کو بہا کر آگے چلا جاؤں یا اس کو توڑ کر آگے چلے جاؤں، ورنہ اپنی سطح کو بلند کروں، آگے نکل جاؤں۔ کبھی انسان نے بھی نیچر سے سیکھا ہے، روزانہ کی آبزرویشن ہے۔